السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی آج 20ویں تاریخ ہے، یعنی 20واں روزہ ہے۔ ساتھ میں اگر عیسوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو آج 31 مارچ ہے اور کل یعنی 1 اپریل ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں یا غیروں کے یہاں 1 اپریل کو ایک بیہودہ رواج اور بیہودہ چیزیں جو ہے لوگ منانا شروع کر دی ہیں کہ جیسے ہی 1 اپریل آتا ہے، 1 اپریل کو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں اور اس کو مذاق کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج 1 اپریل ہے، 1 اپریل فول مناتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کی تعلیم نہیں دی، چونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے جو برے اثرات ہیں، بری چیزیں ہیں یوروپین کی، غیروں کی، اس کو ہم نے لینا تو شروع کر دیا، لیکن اپنے اندر کی اچھائی، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی جو اچھائیاں ہیں اس کو ہم نے ان کے اندر منتقل نہیں کیا۔ ان سے ہم نے وہ چیزیں لے لی جو چیز ہمیں ہمارا مذہب اسلام نہیں سکھاتا ہے، وہ تو ہم نے لے لیا، لیکن جو چیز بانٹنے کو کہا جا رہا ہے، صحیح باتیں جو ان تک پہنچانے کو ہم سے کہا جا رہا ہے، اس کو ہم نے وہاں تک نہیں پہنچایا۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے ہم کفاروں کی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہم نے ان کے کلچر کو اور ان کے میئرز کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ یہ جو اپریل فول ہے، 1 اپریل کو لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، گھٹیا مذاق دیا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ برا نہ مانو، اپریل ہے، 1 اپریل ہے، آج اپریل کی 1 تاریخ ہے، 1 تاریخ ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا تاریخی اور شرعی حیثیت جو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو اسلام ہے یہ ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام کا جو کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، یہ ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، یعنی مذاق کی نیت سے یا دلچسپی اور دل لگی کی نیت سے بھی آدمی اگر جھوٹ بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا۔ ویسے تو اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر جو ہے مذاق کرنا اور اسی طریقے سے مزاج جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کیا ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے مذاق کیا، دل لگی کی باتیں کی، لیکن اس کے اندر قطعاً جھوٹ شامل نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر آپ علیہ السلام نے مذاق تو کیا، ہنسی تو کی، دل لگی کی باتیں کی، اور دل بہلانے کی باتیں تو کی، لیکن جھوٹ کا انش اور جھوٹ کا ذرہ بھی اس کے اندر شبہ نہیں پایا جاتا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا بوڑھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحین اور مذاق کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بوڑھی جو ہے جنت میں نہیں جائے گی۔ اب سامنے والی جو بوڑھی عورت تھی وہ رونے لگی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر جب آپ علیہ السلام، بعض کے اندر لکھا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر آئے تو امی عائشہ نے ایسا کہا ویسا کہا، تو پھر آپ نے کہا کہ بوڑھی نہیں جائے گی بلکہ وہی بوڑھی عورت جوان بن کر۔ بہرحال تو آپ جب وہ بوڑھی عورت رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ فکر مت کرو کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ہاں لیکن وہی بوڑھی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نوجوان بنا کر اور کم عمر لڑکی بنا کر جو ہے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے مذاق کیا، دل لگی کی باتیں کی، لیکن اس کے اندر جھوٹ نہیں تھا۔ لیکن ابھی جو معاشرے کے اندر جو چیزیں رائج ہیں وہ جھوٹ پر منحصر ہیں، پورا جھوٹ اور دھوکے اور فریب پر منحصر ہوتی ہے۔ تو
مختصراً ہم تاریخ کے اوپر جاتے ہیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس کے تاریخ کے متعلق جو ہے بہت سارے باتیں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے مسلمان کو دھوکہ دیا گیا، مسلمان کو بیوقوف بنایا گیا، مسلمانوں کے خون کے ساتھ اندلس کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور غیر جو ہے اندلس کے اندر قابض نہیں ہو پا رہے تھے، تو اس وقت ان کے درمیان جو ہے انہوں نے کچھ ایسی نشیلی چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی کہ ان کا ایمان جو ہے کمزور ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا ایمان کمزور ہوتا گیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے مسلمانوں کی ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا سگریٹ کے ذریعے، نشیلی چیزوں کے ذریعے سے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ پورا مکمل جو ہے مسلمان پر قابض ہو جاتے ہیں اور مسلمان کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ اور اتنا مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا گیا کہ مسلمان تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورا اندلس جو ہے مسلمانوں کے خون کے ندیوں سے بہہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے یعنی اس روز مارچ کے مہینے کے اندر لگ بھگ غالباً مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ پورا اندلس جو ہے مسلمانوں کے خون سے، یعنی خون کی ندیاں بہہ رہی تھی اندلس کے اندر۔ اور جو مسلمان اس کے اندر تھے جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن کچھ مسلمان بھاگ کر جنگلوں کے اندر اور اسی طریقے سے پہاڑوں اور صحراؤں کے اندر چھپ گئے۔ لیکن وہاں کا جو کنگ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے اعلان کروایا مارچ کے مہینے میں کہ جو مسلمان ادھر ادھر چھپے ہوئے ان کو ہم جو ہے در بدر کر دیں گے، دوسرے ملک بھیج دیں گے صحیح سلامت، اور ان کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگا۔ اور بارہا وہاں کا جو بادشاہ ہے، جو ظالم بادشاہ تھا جس نے مسلمان پر ظلم کیا، جب اس نے اعلان کروایا اور ہمیشہ اعلان کرواتا رہا تو مسلمانوں کو لگا کہ اب ہمارے ساتھ، جو لوگ جنگلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کو لگا کہ اب ہمارے ساتھ کسی طریقے کا ظلم نہیں ہوگا، چنانچہ اور انہیں بھی تاریخ دی گئی، جو لوگ چھپے ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر انہیں یہ تاریخ دی گئی کہ 31 مارچ کو جو ہے بندرگاہ پر جمع ہو جانا ہے، تاکہ 31 مارچ کو ان کو جو ہے جہاز اور کشتی کے ذریعے سے دیگر ممالک میں پہنچا دیا جائے، ان کو وہاں جو ہے بھیج دیا جائے صحیح سلامت۔ تو جتنے بھی مسلمان چھپے ہوئے تھے اپنا بھیش بدل کر اور اپنا حلیہ بدل کر سب اکٹھے ہو گئے، اور تمام مسلمانوں کو 31 مارچ کو جو ہے جہاز کے اندر بیٹھا دیا گیا، اور اس جہاز کا جو پائلٹ تھا اس کو کہہ دیا گیا کہ بیچ سمندر میں جا کر جو ہے ڈبو دینا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی 31 مارچ کی رات ہوئی تو رات کو جو ہے بندرگاہ پر جہاز جو وہاں سے روانہ ہوا تو آدھے سمندر میں جا کر جہاز کو جو ہے ڈبو دیا گیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے جشن منایا کہ ہم نے مسلمان کو بیوقوف بنایا، مسلمان کو ہم نے دھوکہ دیا، فریب کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ تمام مسائل کی وجہ سے لوگ جو ہے 1 اپریل اس زمانے کے منانے لگے کہ ہم نے مسلمان کو دھوکہ دے کر ان کا جو ہے خاتمہ کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس رات کو 1 اپریل کی رات کو خوب عیاشیاں کی اور ناچ گانا مچایا اور خوب جو انہوں نے مستیاں کی۔ تو ایک تو یہ کہاوت ہے اور یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ فرانس میں جو ہے 17ویں صدی سے پہلے سال کا جو آغاز ہوتا تھا وہ جنوری سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جنوری کے بجائے جو ہے اپریل سے ہوا کرتا تھا، اور اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس جو ہے کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا، جس طریقے سے آج بھی جب جنوری کی پہلی رات ہوتی ہے یا 1 جنوری ہوتی ہے، اس دن بہت عیاشیاں کی جاتی ہے اور بہت طریقے سے لوگ برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس زمانے میں بھی جب ان کا یہ نیم تھا وینس کے طرف منسوب کر کے وہ 1 اپریل کو وہ لوگ آغاز کیا کرتے تھے، اس لیے وہ جو ہے اس دن بھی خوشی منایا کرتے تھے
اپریل کو، اور اظہار خوشی کے لیے آپس میں جو ہے وہ ہنسی مذاق بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو یہ چیز رفتہ رفتہ تدریجاً جو ہے اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ اور تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں رسم کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ 21 مارچ سے موسم کے اندر جو ہے تبدیلیاں آنے لگتی ہے، اور ان تبدیلیوں کو جو ہے بعض لوگوں نے اس طرح سے تعبیر کیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ قدرت جو ہے، نیچر جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح مذاق کر کے ہمیں جو بیوقوف بنانا چاہتی ہے۔ یعنی ان کا جو ہے یہ تعلق ہے کہ 21 مارچ کے بعد ان کی جو یہ سوچ ہے کہ 21 مارچ کے بعد موسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے اللہ تعالیٰ یا اوپر والا جو ہمارے ساتھ کر کے مذاق کر رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو جو ہے مذاق بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور مذاق جو ہے شروع کر دیا، اور اس طریقے سے اپریل فول کا رواج ہو۔ تو تاریخی حیثیت جو ہے اپریل فول کی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی نہیں ہے۔ ایک جو ہم نے شروع میں بیان کیا، جس دن مسلمانوں کو بیوقوف بنایا گیا، مسلمان کا خاتمہ اندرس سے کیا گیا، دھوکہ دیا گیا مسلمان کو ختم کیا گیا، مسلمان کے نام لیوا کا جو ہے زمین سے خاتمہ کیا گیا۔ لیکن یہ تاریخی حیثیت، اب شرعی حیثیت کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تاریخی شرعی حیثیت یہ کہ اس سے جو ہے کفار کی مشابہت آتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن جو اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اسی طریقے سے جھوٹا اور ناحق مذاق اس کے اندر ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جھوٹ میں بھی جو ہے کسی سے مذاق نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس مہینے کے اس دن جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، لوگوں کی جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ اچانک کوئی آیا اور کہہ دیا کہ تمہارے باپ کا پاؤں ٹوٹ گیا، کوئی آیا تمہاری ماں مر گئی، تمہاری بیوی مر گئی، تمہارا یہ نقصان ہو گیا، تمہاری اولاد چلی گئی۔ یعنی اس طریقے سے لوگ جو ہے 1 اپریل کو جو ہے لوگوں کو فول کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے اور دیگر اعضاء سے دوسرے مسلمان جو وہ محفوظ رہے۔ لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس طرح سے اذیت دیتا ہے، لوگوں کے جذبات و احساسات سے اس طریقے سے کھلواڑ کرتا ہے اس دن 1 اپریل۔ لہٰذا یہ شرعی حیثیت ہے، یہ 4 چیزیں 5 چیزیں جو ہم نے ذکر کیا کہ مشابہت کفار و یہودی نصارہ سے جو مشابہت لازم آتی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ اور ناحق مذاق ہوا کرتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف اور اذیت دی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات و احساسات سے کھیلا جاتا ہے، جو کہ مسلمان اور اسلام جو اس کو قبول نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو جو ہے اسلام پروموٹ نہیں کرتا ہے، اور کسی ایک چیز کے بھی حق میں یہ اسلام نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو 1 اپریل کی وجہ سے لازم آتی ہے، اور مسلمان کا ایمان کا جنازہ نکالا جاتا ہے اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ساتھ میں اگر اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھا جائے، اور پہلی جو تاریخ ہم نے ہسٹری بتلائی اس کے روح سے اگر دیکھتے ہیں تو مسلمان کو اس دن بیوقوف بنایا گیا، مسلمان کا خاتمہ کیا گیا، مسلمان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و جبر کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیگر تاریخی حیثیت دیکھتے ہیں تو اس دن ایک کفار کی مشابہت لازم آتی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر شرعی حیثیت دیکھا جائے تو ایک دوسرے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ بھی جائز نہیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا یہ بھی جائز نہیں، جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں، اور مسلمان کو مسلمان سے تکلیف ہوئی تو سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ سب سے گھٹیا چیز ہے۔ تو یہ ہے 1 اپریل کی تاریخی حیثیت، شرعی حیثیت اور تاریخی حیثیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں ہم جو ہے غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی صحبت کو، ان کی چیزوں کو، ان کی بیڈ مینرز کو اپنے اندر لیتے ہیں، لیکن اپنی اچھائی ان کے اندر نہیں دیتے ہیں۔ اور چنانچہ 1 اپریل کو نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر کے ذریعے سے جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپریل فول منانا حرام۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔
اللہ حافظ۔